آج 15 سفر بدھ کے دن سورہ کوثر کا بہت ہی خاص اور نایاب وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں۔ انشاءاللہ جو بندہ اس وظیفے کو کر لے گا 1 گھنٹے میں ہی دولت سے مالا مال ہو جائے گا۔ نہیں یقین آتا تو آج آزما کے دیکھ لینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 15 سفر بدھ کے دن کا بڑا نایاب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج کا یہ خاص وظیفہ پڑھتے ہی گھر میں پیسہ آنا شروع ہو جائے گا۔ ہر رشتہ دار فون کر کے پوچھے گا کہ اتنی دولت کیسے ملی۔ یہ ایک ایسا دولت کا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کروں گا۔ یہ ایسا خاص پاورفل وظیفہ ہے کہ صرف 1 منٹ میں اثر کر جاتا ہے۔ اس وظیفے کو خاص کر وہ شخص لازمی پڑھے جس بندے کی کئی سالوں سے جیبیں خالی ہیں، جو بندہ کئی سالوں سے غربت کا تنگ دستی کا شکار ہے، جس کے گھر میں کئی سالوں سے رزق اور دولت کی کمی ہے، رحمتوں برکتوں کی بہاریں آج تک اس بندے نے نہیں دیکھی۔ وہ شخص دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آج یہ دولت والا خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑے۔ آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کا قرض ہے تو اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ جو شخص اس وظیفے کو پڑھتا ہے وہ رب کعبہ کو راضی کر لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے اس بندے کی ہر مشکل ہر پریشانی فوری طور پر ختم ہو جاتی ہے۔ تو آج آپ نے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے ایک بار میرے کہنے پر پڑھ کر دیکھ لینا ہے۔ آپ پھر زندگی بھر اس وظیفے کو نہیں چھوڑیں گے۔ آپ مجھے جولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ آج تک جس کسی کو بتایا، جس نے پڑھا، رب کریم نے بے شمار رحمتوں برکتوں سے نوازا ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جس سے آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ ایک بندہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے امیر المومنین، میں تنگ دست ہوں، گھر کے حالات خراب ہیں، سمجھ نہیں آتی کیا کروں، لاکھوں کروڑوں کا قرض چڑھ گیا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جاؤ استغفار کرو۔ پھر دوسرا شخص آیا، کہنے لگا، میں بے اولاد ہوں، پریشان ہوں، نرینہ اولاد کی خواہش رکھتا ہوں۔ تو حضرت علی نے فرمایا، جاؤ استغفار کرو۔ پھر تیسرا بندہ آیا، میرے گھر میں پریشانیاں ہیں، اپنا مسئلہ بیان کیا۔ تو حضرت علی نے فرمایا، جاؤ استغفار کرو۔ وہ تینوں شخص چلے گئے۔ پاس بیٹھے ایک شخص نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، تینوں نے اپنے مختلف مسائل پیش کیے، اپنے تینوں کو استغفار کا ہی ذکر کیوں فرمایا؟ تو حضرت علی نے فرمایا، اگر کسی کا رزق تنگ ہوتا ہے تو وہ توبہ کرے، اگر پریشانیاں کسی کی جان نہیں چھوڑ رہی تو وہ توبہ کرے، اگر کسی پر آزمائش آتی ہے تو وہ توبہ کرے، اگر کسی کے گھر میں فاقے ہیں، غربت ہے تو وہ توبہ کرے۔ جو بندہ استغفار کرتا ہے وہ رب کو راضی کر لیتا ہے، رب کو منا لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے، اللہ والو، اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے غیبی خزانوں سے نواز دیا جاتا ہے۔ تو جب بھی آپ پر کبھی مشکل وقت آئے تو استغفار کرو۔ بعض اوقات انسان سے جانے انجانے میں کوئی ایسا گناہ، کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عمل ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جائے تو پھر دنیا کا کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عبادت آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ جب تک آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ نہیں کر لیتے، آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے اللہ والو، آپ نے سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، پھر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ کامیابی کا راز آپ کو بتا رہا ہوں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیں جو ہمیں واقعی کامیاب کر دے۔ تو اللہ والو یاد رکھیں، استغفار ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں گناہوں سے چھٹکارا دے سکتا ہے اور ہمیں ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا سکتا ہے، کیونکہ ہمارے گناہ ہی ہیں جس کی وجہ سے ہماری تباہی بربادی بڑھتی جا رہی ہے اور ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اگر آپ اس تباہی اور بربادی سے بچنا چاہتے ہیں تو استغفار کی کثرت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ رب کائنات رات کے آخری تہائی حصے میں ہر رات دنیا سے قریب والے آسمان پر نازل ہوتا ہے اور فرماتا ہے، کون ہے جو مجھے پکارے اور دعا اور استغفار کرے، میں اس کی دعا قبول کروں، اور کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اسے بخش دوں۔ تو وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو اللہ والو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال جو آپ کی زندگیوں کو بدل دیں گے، میں روزانہ آپ کے حوالے کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آپ نے 15 سفر بدھ کے دن یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جہاں جب جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ
درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ تو بیٹھے بیٹھے میرے ساتھ بھی ثواب کی نیت سے ایک دفعہ پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد جتنا بڑا ہو یہ نہ دیکھنا کہ یہ ناممکن ہے، آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ مانگ کس ذات سے رہے ہو۔ جو عرش الہی کا رب ہے، جو خزانوں کا مالک ہے، آپ اس رب سے مانگ رہے ہو جس کے قبضہ قدرت میں دونوں جہان کی بادشاہت ہے، اور وہی آپ کو عطا کرے گا۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے اور بہت غفور الرحیم اور بے نیاز ہے۔ آج آپ جو مانگیں گے آپ کو مل جائے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کیجئے گا، آپ کو جو چاہیے اپنے مقصد کی نیت کر کے وہیں بیٹھے بیٹھے آنکھوں کو بند کرنا ہے، پوری توجہ اور دھیان سے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آپ نے آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ وہ وظیفہ سورہ فاتحہ کا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ قرآن پاک کا آغاز ہے، اور یہ سورہ مبارکہ اللہ پاک کو اتنی پسند ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کا آغاز اسی سورہ مبارکہ سے کیا ہے۔ اس میں اللہ کا شکر بھی ہے، اللہ سے مانگنے کا انداز بھی ہے، خاص انداز ہے۔ رب اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جاتا ہے اس کی ہر حاجت پوری فرما دیتا ہے۔ رب فرماتا ہے جو بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے میں اسے اور زیادہ عطا فرماتا ہوں، جو میری ناشکری کرتا ہے میں اس سے ساری نعمتیں چھین لیتا ہوں۔ تو آج آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھ کر رب کا شکر ادا کرنا ہے۔ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے؟ آپ نے اس سورہ مبارکہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے، لیکن الحمدللہ رب العالمین کو آپ نے پہلے 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد دوبارہ سورہ مبارکہ کو مکمل کرنا ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین، 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 الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد آپ نے اس سورہ مبارکہ کو مکمل کر لینا ہے۔ دوبارہ پھر جب دوسری دفعہ پڑھنا ہے اسی طریقے سے جو پہلی آیت مبارکہ ہے اس کو 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ کو مکمل کرنا ہے۔ جب جب آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہوں، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے رب کعبہ سے مانگتے جائیں۔ اللہ والو، اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ جن گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے رب نے آپ کا رزق تنگ کیا ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، فاقے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، اس سورہ مبارکہ کی فضیلت اور برکت سے ہر طرح کی پریشانیاں، ہر طرح کے گناہ، ہر طرح کی بندشیں، ہر طرح کے فاقے ختم ہو جائیں گے، کامیابی آپ کا مقدر ہو جائے گی۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر قرآن پاک کی سورہ مبارکہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورہ مبارکہ اللہ پاک کی وحدانیت بیان کرتی ہے۔ آپ کو وظائف تو ہر کوئی بتاتا ہے، لیکن کامیاب ہونے کا طریقہ کوئی نہیں بتاتا۔ کامیابی کا راز ہر کوئی چھپا لیتا ہے۔ تو ہم تو چاہتے ہیں کہ لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں، لوگوں کی دعائیں قبول، لوگوں کی پریشانیاں ختم ہوں۔ تو آپ نے سورہ اخلاص کو بڑی توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، کیونکہ ساری وحدانیت کا خلاصہ اس سورہ مبارکہ میں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، یعنی کہ ایسا بے نیاز جس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، پوری کائنات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، پوری دنیا کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ جس کو چاہے عطا کر دے، جس سے چاہے چھین لے۔ تو اللہ والو، آپ لوگوں کو ڈرنے کی کیا بات ہے جب آپ کا رحمان، آپ کا رحیم اتنا طاقتور ہے۔ تو آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ایسا ڈوب کر پڑھنا ہے کہ مزہ آ جائے، آپ کی روح کی گہرائیوں سے قل هو اللہ احد نکلنا چاہیے، اللہ الصمد نکلنا چاہیے۔ سورہ اخلاص کو پڑھنے کے بعد آپ نے 30ویں پارہ کی
جو سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ ہے، سورہ کوثر، اس کو پڑھ لینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ آپ کو کامیابی کا راز بتا دیا ہے کہ آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیا ہے۔ اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اس کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیا ہے، اور آخر میں سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور یہ بھی آپ نے صرف 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ پھر اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ آپ کا وظیفہ مکمل ہو چکا ہے، اب انعامات لینے کا وقت ہے۔ اللہ پاک سے گڑ گڑا کر اپنے مقصد کے لیے، اس کی کامیابی کے لیے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ رزق کے دروازے آپ کے لیے کھول دیے جائیں گے، آپ کے حالات بدل جائیں گے، بے سکونی، بے برکتی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ بتائے گئے ترتیب سے اور بتائے گئے طریقے کے مطابق ہی کرنا ہے، اپنی طرف سے کمی بیشی نہیں کرنی۔ بہت ہی آسان، مختصر اور بہت ہی جامع وظیفہ ہے۔ یہ کامیابی کا راز ہے۔ صرف 1 سے 2 منٹ آپ کے لگیں گے، لیکن آپ کی زندگیاں سنور جائیں گی۔ آپ کی رزق کی ٹینشنیں، آپ کی پریشانیاں، آپ کے جو بھی مقاصد ہیں وہ اللہ کے حکم سے حل ہو جائیں گے۔ اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز بھی ادا کرنی ہے، اور اپنے رزق میں برکت کے لیے، اپنے کاروبار میں برکت کے لیے، اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں لازمی ٹائپ کریں۔